اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حوب کے کتے بھونکیں گے؟ صحیح ہے یہ. جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی حوب سے تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ. یہ غیب کی خبر پوری ہوئی، ثابت ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے. تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ فرمایا یہ حوب ہے. انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی، میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دے. یعنی مسئلہ صلح کا تھا، جنگ کا نہیں تھا. پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. سر ادھر یہ بتا دیں ناسبی کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ناسبی کافی ناسبی. میں یہ بتاؤں کہ ایک شیعہ ہے نا، شیعہ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، یہ بھی گمراہ لوگ. ایک ہے ناسبی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بغض برا کہتے ہیں. ان میں سے فیض عالم صدیقی تھا ایک جیلم میں، اور اسی طرح قتل ہو گیا. اس طرح اور بھی ہے. تو بہرحال یہ جو علی مولا علی، نبی پاک نے فرمایا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا. یہ صحیح حدیث ہے. من کن تو مولا فعلی مولا. جو مولا علی سے جو مولا سے مراد مشکل کشا نہیں ہے بلکہ محبوب اور پیارا ہے، تو جو اس سے دشمنی رکھتا ہے برا کہتا ہے ناسبی ہے. یہ کچھ اہل حدیثوں جو منی میں گھس ہیں. بھائی ہم نہ ناسبی ہیں نہ شیعہ ہیں. آپ نے ایک کلپ میں مسند احمد کی ایک حدیث بتائی تھی جس میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا، جبکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے. برائے مہربانی بتائیں یہ الفاظ کہاں ہیں؟ میرے بھائی پہلے آپ اس پورے مقدمے کو سمجھیں. حدیث حوب کے اوپر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے. سیدہ عائشہ پر کتے کیوں بھونکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ. شیخ البانی جو عرب و عجم میں حدیث کے امام مانے جاتے ہیں اور محدث اعظم سعودیہ مانے جاتے ہیں، مفتی اعظم سعودیہ شیخ بن باز نے فرمایا تھا اس نیلی چھتری کے نیچے میں حدیث سے کا سب سے بڑا عالم جسے مانتا ہوں نا، اور اس سے بڑا عالم کسی کو نہیں مانتا، وہ شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ. یہ دونوں 1999 میں فوت ہوئے ہیں، شیخ بن باز بھی اور البانی بھی. انہوں نے باقاعدہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک پورا باب باندھا ہے حدیث حوب پہ، کتوں والی حدیث، حوب کی جگہ پر جو کتے بھونکے تھے. اور وہ حدیث لے کے آئے. مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، اور کئی کتابوں میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. سیدہ عائشہ جب سفر میں تھیں، جنگ جمل کے لیے نکلیں، اس وقت تو جمل کا ارادہ نہیں تھا، صلح کے لیے نکلی، بعد میں جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو گیا. تو حوب نامی جگہ پر کتے بھونکے تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی. حضور نے فرمایا تھا میری ایک بیوی پہ کتے بھونکیں گے، تو ظاہر ہے اس عمل کی وجہ سے بھونکیں گے جو غلط عمل ہے، تو میں اب آگے نہیں جاؤں گی. تو عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اماں آپ کی وجہ سے شاید صلح ہو جائے. اس طرح وہ ان کو امت کے وسیع تر مفاد میں ساتھ لے گئے، لیکن ہوا وہی جو ہونا تھا، تقدیر میں لکھا. اور مجموع الزوائد میں ایک اور روایت ہے، حضور نے فرمایا کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میری کون سی بیوی ہوگی جو ایک بڑے اونٹ کے اوپر سوار ہوگی اور اس کے ارد گرد لوگ قتل ہو رہے ہوں گے. تو پھر ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہارا عائشہ کے ساتھ جھگڑا ہوگا. لیکن حضور کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ معاملہ یعنی قتال اور اس نوعیت تک جائے گا، بس سرسری خبر پہنچی. لہٰذا اس حدیث کی وجہ سے وہ حدیثیں منسوخ ہو گئیں جس میں آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ میری کون سی بیوی ہے. اس میں آپ کو پتہ بھی چل گیا، لیکن اتنا ہی پتہ چلا. جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، میں کہوں گا اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں. لیکن مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور ابن عباس کا صحیح بخاری میں قول ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہوئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا. اس سے مراد سابقون الاولون اور کامل الایمان صحابہ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ کلمہ گو ہیں جو حضور کی زندگی تک تو قانوناً صحابی تھے، بعد میں مرتد ہو گئے منکرین زکوٰۃ ہو کے یا مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کے. آج کی ڈیٹ میں تو ظاہر ہے وہ صحابی نہیں ہیں، لیکن پہلے تو تھے.
سنن دارمی میں المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم نے دیکھا فتح آ پہنچی اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا کہ میری وفات کے بعد لوگ دین سے الٹے قدم پھر جائیں گے، تو وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو حضور کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ الٹے قدم پھر جائیں گے، تو ظاہر ہے فتح مکہ پہ تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے نا، بعد میں پھر گئے۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام کو یہ تو بتایا گیا کہ اس طرح لوگ ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، علم غیب ثابت ہوتا تو حضور تو کہہ رہے ہیں میں ان کو پانی پلانے لگوں گا تو مجھے اس وقت فرشتے بتائیں گے۔ تو حضور کو تو اگر آج پتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں تو حضور کو پانی نہیں تھا پلانا چاہیے، وہ فرشتے بھی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد یہ ہو گئے تھے۔ تو اس طرح علم غیب یہ والا ثابت نہیں ہوتا، علم غیب وہی ہے جو اللہ نے بتایا۔ یہ ایک سرسری خبر ہے، یہاں پہ بھی سرسری خبر تھی۔ حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عنقریب علی تیرا اور عائشہ کا ایک جھگڑا ہوگا، ایک امر میں اختلاف ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، پھر کسی بھی کامل الایمان مومن کو یہی کہنا چاہیے کہ میں حضور کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں حضور کی وفات کے بعد، مجھے تو ان کا کفیل بننا چاہیے۔ اب یہ میں ایکسپلینیشن کر رہا ہوں اس کی، قرآن میں حکم ہے نا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یعنی امتیوں کا کام ہے اپنی جان دے دیں اپنی نبی کی حفاظت کی خاطر، اور ان کی بیویوں کو ماں کے طور پر تصور کریں، بہت بڑا درجہ ہے۔ حتیٰ کہ سورہ احزاب میں آگے چل کے آیا کہ کوئی شخص بھی رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مائیں ہیں قانوناً، حقیقی نہیں ہے، حقیقی مائیں ہوتی تو ان سے پردہ نہ ہوتا۔ امہات المومنین سارے صحابہ سے پردہ کرتی تھیں سوائے اپنے محرم رشتوں کے، ماں وہ قانوناً ہے۔ وہ جو دوسرے والے رشتے ہیں نا اس طرح کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب حضرت علی کو یہی کہنا چاہیے تھا، اس میں الفاظ ہیں اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں گا۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کسی شخص کو بدبخت کہنا، بد نصیب کہنا، یہ بڑا جرم ہے یا ظالم کہنا بڑا جرم ہے؟ بدبخت، ظالم تو کسی ایک معاملے میں ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا، اسی لیے شرک کو بھی ظلم کہا گیا کہ آپ کسی مخلوق کو اللہ کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ کو اس کے مقام سے نیچے لا کے کسی مخلوق کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ ہر گناہ ظلم ہے۔ تو میں نے اس کے لیے اردو میں ایک سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ڈیوائز کیا، کیونکہ میں جب احادیث کے ترجمے کرتا ہوں تو با محاورہ کر رہا ہوتا ہوں، باللفظ نہیں کر رہا ہوتا، ورنہ آپ لوگ پھنس جائیں گے۔ بسم اللہ کا ترجمہ آپ کے سارے علماء نے غلط کیا ہوا ہے الا ماشاء اللہ۔ اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کرتا ہوں کس عربی چیز کا ترجمہ ہے بتائیں؟ اور یہ بریلوی اعتراض کرتے ہیں دیوبندیوں پہ کہ آپ کے تو عالم کو ترجمہ ہی نہیں آتا تھا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کرتی ہوں ہے ہی کوئی نہیں بیچ میں، ورنہ عورت کیا کرے گی؟ اور کہتے ہیں دوسری غلطی آپ کے ترجمے میں ہے، آپ نے شروع سے شروع کیا ہے، حالانکہ اللہ سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ تو ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پھر بسم اللہ بھی بدل لیں، اللہ الذی باسمہ ابدہ ہو جائے، پھر اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ تو بریلوی پھر اپنی بسم اللہ بھی بدل لیں، بسم اللہ میں بھی تو پہلے با اور سین اور میم اور پھر اللہ کا نام آتا ہے۔ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کوئی ترجمہ کر دے شروع اللہ کے نام سے، یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام سے شروع؟ نہیں، با محاورہ ترجمہ ہو رہا ہے۔ اب جو خاتم اور خاتم کا لفظ ہے قرآن میں تو ہے خاتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی مہر ہے، اور مہر اینڈ پہ لگتی ہے ڈاکومنٹ کے، جس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ پہ چیز لکھنا
جرم ہوتا ہے. لیکن ہمارے علماء جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا خاتم والا ترجمہ کر دیتے ہیں. سلسلہ نبوت کو مکمل فرمانے والے ہیں وہ ختم اردو والا لے لیتے ہیں. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا, ہم کہتے ہیں با محاورہ یہ ترجمہ درست ہے, باللفظ یہ غلط ہے. خاتم کا ترجمہ اور ہے, خاتم کا اور ہے. لیکن چونکہ قادیانیوں کا ایک فتنہ ہے اس وجہ سے وہ بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. یہاں پہ بھی میں نے جو یہ ورڈ استعمال کیا, ایک یہ تھا کہ میں یہ کہتا کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں اگر میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں. تو میں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا. تو میں نے ہلکا ورڈ اس کے لیے یوز کیا کیونکہ میں محاورہ ترجمہ کر رہا تھا. آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وہ ترجمہ کر لیں. پھر اشقاہم, میں تو بڑا بدبخت ہوں, نعوذ باللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا, نہیں, لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا, یا ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا, تو حضور نے فرمایا نہیں, لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے, تو حضور کہیں نہیں, لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو. تو اردو میں زبان میں ایسی بات ہوتی ہے. اور اگر آپ کے دونوں ٹھیک ہیں تو وہ جو 10,000 بندہ جنگ جمل میں مرا ہے اس کا خون کس کے سر پہ تلاش کریں؟ دنیا کی کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کہیں جی مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں, کو مانے گا؟ جبکہ حدیث خوف بھی موجود ہو کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب کتے اس پہ بھونکیں گے. اس حدیث کو شیخ زبیر لذیذ صاحب نے صحیح کہا, ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. شیخ البانی نے صحیح کہا, آج تک کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا. اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر خواب کے کتے بھونکیں گے. صحیح ہے یہ. جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی خواب سے, تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ. یہ غیب کی خبر پوری ہوئی, ثابت ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے. تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ فرمایا یہ خواب ہے. انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی, میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دے. یعنی مسئلہ صلح کا تھا, جنگ کا نہیں تھا. پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. سر ادھر یہ بتا دیں ناسبی کون ہوتے ہیں ہمارے اہل ناسبی؟ میں کافی ناسبی. میں یہ بتاؤں کہ ایک شیعہ ہے نا, شیعہ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں, یہ بھی گمراہ لوگ. ایک ہے ناسبی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بغض برا کہتے ہیں. ان میں سے فیض عالم صدیقی تھا ایک جیل میں, اور اسی طرح قتل ہو گیا. اس طرح اور بھی ہے. تو بہرحال یہ جو علی مولا علی, نبی پاک نے فرمایا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا. یہ صحیح حدیث ہے. من کن تو مولا فعلی مولا. جو مولا علی سے جو مولا سے مراد مشرک کشا نہیں بلکہ محبوب اور پیارا ہے, تو جو اس سے دشمنی رکھتا ہے برا کہتا ہے ناسبی ہے. یہ کچھ اہل حدیثوں دیوبندی میں گھس آئے. بھائی ہم نہ ناسبی ہیں نہ شیعہ ہیں. اب بعض ناسبی جو ایسے بھی جان چھڑا رہے ہیں, وہ تو خیر مسلم شریف کی حدیث 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اس سے بھی آنکھیں چرا رہے ہیں. لیکن ان کو پتہ لتر پڑیں گے عوام سے, تو اس لیے نہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. ان کو چھوڑ دیں, امت کی بات کریں. امت میں یہ حدیث چلتی آ رہی تھی. تو شیخ البانی نے حدیث خوف پہ باب باندھ کے یہ سارے طرق جمع کر کے نیچے کومنٹس کیے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے سنیوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, حالانکہ خود سنی ہے, کہ شیعہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنی سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں. اور پھر آگے وہ کمنٹس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیسے مان لیا جائے ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دونوں سائڈیں درست تھی. یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کی جماعت حق پہ تھی, مخالف جو ہے وہ خطا کے اوپر تھے. اور اس پہ انہوں نے پھکی کتنی بڑی دی. انہوں نے کہا سنیوں تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو, شیعہ پھر بہتر ہیں 12 کو مانتے ہیں. پھکی دی ایک سنی نے, اور عام سنی نہیں, سعودیہ کا محدث اعظم اور اہل حدیثوں کا اس دور کا امام بخاری. اہل حدیث کہتے ہیں جی 2 اس دور کے بخاری ہیں, ایک عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیر علی زئی, اور دونوں جو ہیں وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. زبیر علی زئی صاحب سے تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی اس کی کوسچن آنسر سیشن میں ساتھ بیٹھا ہوں. شیخ البانی نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ان کا.
اس لیے میں نے کہا تھا جب البانی کے بارے میں ان کو پتا چلے گا. پھر اس دور میں شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بعد زبیر علی زئی صاحب کے ایک بڑے شاگرد غلام مصطفیٰ زئی صاحب جو ہمارے جیلم شہر سے ہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ حدیث حوب کے دفاع کے اوپر پورا السنہ رسالہ میں مضمون لکھا ہے. ان کا حدیث بالکل ٹھیک ہے، اور شیخ البانی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ نقل کی ہیں کہ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، غلطی ہوئی ہے لیکن ہم کہتے ہیں ان کی غلطی اجتہادی ہے. اس کے بعد شیخ البانی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پوری زندگی روتی تھی اپنی اس غلطی کے اوپر، ٹھیک ہے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے تو الفاظ ہیں، میں نے حضور کی بعد وہ کام کیا، نیا کام، میں اب اس کے لیے بدعت کا لفظ نہیں بولتا احتراماً، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ظاہر قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. اسی لیے دیکھیں حضور کی کوئی بیوی بھی ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئی. ان کو پتا تھا کہ ہمیں حکم ہے، حضور کی زندگی میں حکم ہے کہ ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. اور پھر حضرت عائشہ پوری زندگی اس پہ شرمسار تھیں. آج کی ڈیٹ میں وہ کوئی ان کو متون نہیں کر سکتا. دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں بالکل. یہ تو خامنائی صاحب جو اس وقت مفتی اعظم ہیں ایران کے، ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جو حضرت عائشہ کی توہین کرتا ہے وہ کہتے ہیں شیعہ سے خارج ہے. ہم اسے شیعہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. حضور کی کسی بیوی کی توہین کرنا، نعوذ باللہ من ذالک. سب سے بڑا کوئی شیعہ ہو سکتا ہے نا علی کا تو عمار ابن یاسر ہیں. بخاری میں حدیث موجود ہے، عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر پہ چڑھتے ہیں اور اوپر کی سیڑھی پہ حسن ابن علی کو بٹھاتے ہیں اور خود نیچے بیٹھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں عائشہ جو بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. اللہ کی اطاعت کس کو کہہ دیا؟ حضرت علی کی اطاعت کو. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے. لیکن عمار ابن یاسر نے اما عائشہ کا مرتبہ کم نہیں ہونے دیا، کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. یعنی اس عمل ہونے سے وہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوئی، ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں پر بھاری ہیں. عمار ابن یاسر کے بعد کس کی ڈگری کی ضرورت ہے حضرت عائشہ کی شان میں؟ اور قربان جائیں امام بخاری نے حضرت عائشہ کی فضائل کے چیپٹر میں جو حدیث لی ہے نا، حضرت عائشہ کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں اس میں عمار ابن یاسر کی حدیث لے لی صحیح بخاری میں کہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہے. تو حضور کی بیویوں کے فضائل بھی شیعان علی نے بیان کیے ہیں. شیعہ میں یہ پولیٹیکل ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں، وہ والا شیعہ نہیں ہے جو رافضیت والا ہے، حقیقی شیعان علی. تو اس کے لیے جب یہ دو باتیں ہوں اور کہا جائے کہ یہ ایک جھگڑا ہوگا اور یہ ہو جائے گا، اور کوئی شخص پوچھے کہ اچھا یہ میرے ساتھ جھگڑا ہوگا تو پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں، بڑا ظالم ہوں اگر میں یہ کام کروں، اور آگے سے وہ منصف کہے نہیں نہیں تم نہیں، لیکن وہ جب تمہارے ساتھ یہ کرے تو اسے واپس پہنچا دینا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کون ظالم ہوا؟ مخالف. تو بات کرنے کا تو سٹائل یہی ہوتا ہے نا. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تو وہ یہی کہتے ہیں نا اہل تشیع اور بریلوی کہتے ہیں اس میں یہ تو لکھا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی سے نہیں مانگتے؟ لب دے رہو ادو وٹ چڑھ دینا تو الفاظ کو نہ پکڑے. یہ با محاورہ باتیں ہوتی. اب چونکہ میں نے اتنی علمی بحثیں عوام میں لے آیا ہوں، اس لیے لے کے آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے آ چکی تھی. میں نے جمل صفین نہروان میں نے نہیں کروائی ہے، پہلے کی ہوئی بھی تھی. لیکن آج یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پبلک میں یہ عام ہو گئی. تو ایک تو یہ تھا کہ ہم رافضیوں کو کلین چٹ دیتے کہ ٹھیک ہے تم لوگ صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرو، نعوذ باللہ. دوسرا یہ کہ ہم فرنٹ سے لیڈ کر کے بتاتے کہ اتنی بات تمہاری درست ہے، بنو امیہ نے یہ غلط کیا، لیکن خلفائے راشدین جو ہیں وہ حق پہ ہیں، ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم فرنٹ سے لیڈ کر کے صحیح بات بتاتے تو ہم نے بتائی ہے. اللہ کا شکر ہے جو سنتا ہے. وہ کٹر قسم کے اہل حدیث جو مجھ سے نفرت کرتے تھے، باہر کے ملکوں میں شفٹ ہوئے، مجھے ای میلز کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی آئی ہیں وہاں. چونکہ وہاں تو پھر شیعہ سے ان کا انٹریکشن ہوا، شیعہ نے نکال کے جب بخاری مسلم کی حدیثیں رکھی پھر ان کو علی بھائی یاد آئے. اپنے مولویوں کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں گلا نہیں کرنی، وہ کہتے ہیں کزمانو گاؤ گلا نہیں کرنی، جو آپ کے دویے کتاباں نے ساڑیاں نے. پھر دنیا میں جب بھی سنی شیعہ کنفلکٹ ہو تو کس کی ویڈیوز دیکھی جائیں گی؟
ویسے تو ہر معاملے جی دیکھیے جان گیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں تو یہ اب آپ دیکھ لیں محرم شروع ہے، شیعہ کی ذاکرین کی بات کون سنتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ سنی جائے، نہ کوئی منہ، نہ کوئی سر، نہ کوئی پیر، نہ کوئی اتھینٹسٹی. تو اللہ کا شکر ہے کہ خلفائے راشدین کا مقدمہ بھی ہم لڑ رہے ہیں اور اہل بیت کا مقدمہ بھی ہم ہی لڑ رہے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ میرے پہ جو آپ کو پتہ نہیں جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی تھی جو پہلی تاریخ میں ہی لاہور ہائی کورٹ نے فارغ کی تھی، اس میں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، وائی ایف آئی آر کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ. وہ آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو ہے. اس میں نے اپنے خلاف بننے والی ہر ویڈیو کو پرنسپلی ایڈریس کیا ہے کہ اگر کوئی ویڈیو ہے تو اس کو یوں دیکھ لیا کریں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی. اس میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں، افغانستان میں، چائنا میں، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، غیب سے ان کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کی نیک دلی جائز خواہشات کو پورا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.